إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، تو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے اور میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور محترم حاضرین جمعہ، بعد اس حمد و ثنا اور درود و سلام کے آج اس خطبہ جمعہ کے اس مقدس موقع پر جس عنوان کے تحت ہم کچھ باتیں، کچھ علمی باتیں، کچھ نصیحتیں سماعت کرنے جا رہے ہیں، وہ عنوان ان تین چیزوں پر منحصر ہے. سب سے پہلے روزہ قرآن مجید کی روشنی کیا ہے. دوسرا رمضان کی فضیلت، اور تیسرا روزے کی فضیلت. چونکہ جمعہ کا موقع بڑا ہی مختصر ہوتا ہے، اس میں زیادہ باتیں بیان نہیں کی جا سکتی. اگر تھوڑی باتیں بیان کی جائے، اگر وہی سمجھ میں آ جائے تو بھی بہت کافی ہو جاتا ہے. اور ایک اچھی اور ایک سچی بات بہت ساری اچھائیوں کو اپنے پاس بلاتی، اپنے پاس کھینچتی ہے. گویا کہ ایک اچھی اور سچی بات نئی باتوں کے لیے رہبری پیدا کرتی ہے. تو اس لیے اس مختصر وقت میں آج تین نکات میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، اور شاید ہو سکتا ہے تھوڑا سا روانگی رہے تاکہ تینوں باتوں کو میں انشاءاللہ کور کر سکوں قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں. آئیے بلا کسی تاخیر کے سب سے پہلے میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، جو کہ تمہیدی طور پر کی، وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 یعنی 183 ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. آیت کی ابتدا سورہ بقرہ ہے، یہ مدنی سورت ہے. آیت کی ابتدا ہی بتلا رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے. گویا کہ جو بات آگے بیان کی جائے گی وہ ایمان والوں سے، مسلمانوں سے ہی اس کا تعلق ہوگا، غیر مسلموں سے نہیں ہوگا. وہ بات کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کتب ایکٹیو کے معنی لکھنے کے ہیں، مگر کتب یعنی لکھ دیا گیا کا مطلب جو ہوتا ہے وہ عربی میں فرض کر دیا گیا، کمپلسری کر دیا گیا. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. ہمارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مسلمان ہی ہیں جن پر روزے فرض ہوئے ہیں؟ تو اگر مخاطب مسلمان ہے تو صرف مسلمانوں پر فرض ہونے چاہیے تھے،
मुसलमानों पर ही रोजों का हुक्म लागू होना चाहिए था। अल्लाह कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये उसी तरह फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले की उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। कुरान की आयत ये बतला रही है कि जिस तरह मुसलमान रोजे रख रहे हैं, भूखे प्यासे रह रहे हैं, तो ये सिर्फ मुसलमानों पर हुक्म लागू नहीं है, बल्कि इससे पहले की जो उम्मतें हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, इससे पहले के जितने अंबिया हो गुजरे हैं, उन पर भी रोजा फर्ज था, वो भी रोजा रखते थे। शरीयत के एतबार से हो सकता है शरीयत मोहम्मदिया में कुछ अहकामात अलग हो और शरीयत मूसवी में और शरीयत ईसाई में कुछ अलग अलग हो। ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में कुछ मसाइल फर्क हो सकते हैं, मगर रोजा है जो उन पर भी फर्ज था और हम पर भी फर्ज है। एक और काबिल गौर नुक्ता यह है कि अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए वो लोगों जो ईमान लाए, तुम पर रोजा फर्ज है। मालूम हुआ कि रोजा जो रखना चाहिए वो मुसलमान को रखना चाहिए, एक मोमिन को रखना चाहिए, तभी जाकर इस रोजे के फवाइद और फजाइल उस शख्स को हासिल होंगे, उस मर्द को हासिल होंगे, उस औरत को हासिल होंगे। अब अगर कोई गैर मुस्लिम कहता है कि मैं भी रोजा रखता हूं, मैं 5 साल से रोजा रखती आ रही हूं, पूरे महीने भर के रोजे, कसम अल्लाह की, कुरान की आयत के मुताबिक उसको रोजे का कोई फायदा, कोई सवाब, कोई अज्र नहीं मिल रहा है, सिवा इसके कि बस वो भूखा रहता है। भले उसकी नीयत है कि ये मुसलमानों का जैसा अमल है, ये मुसलमानों के चाहे एक रोजा है जिसको मैं जब तक ईमान नहीं ले आएगी वो औरत, जब तक ईमान नहीं ले आएगा वो गैर मुस्लिम शख्स, तब तक रोजे से उसको कोई अज्र सवाब नहीं मिलेगा। हो सकता है बहुत सारे दूसरे फायदे हो, जिस तरह मुसलमान 11 महीने अगर खाना 11 महीने अगर खाना खाता रहता है, 1 महीना इस डाइजेशन सिस्टम को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो इसमें एक नई किस्म की एनर्जी आ जाती है, एक ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है। हो सकता है ये फायदा गैर मुस्लिम को हो, लेकिन ईमान की बदौलत रोजे की वजह से जो फजाइल है, जो सवाब है, जो अज्र है, वो एक सिर्फ मुसलमान और ईमान वाले को हासिल होगा, गैर मुस्लिम को हासिल नहीं हो सकता। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, मकसद क्या है इस रोजे का? ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। अल्लाह तो ये चाह रहा है कि हम पर रोजे फर्ज करके हमें मुत्तकी और परहेजगार बनाए, लेकिन अल्लाह की इस बात का एक बड़ा उमूम भी है, एक आम सा मफहूम भी है, वो ये कि खुद ब खुद रमजान की बरकत, रोजों की बरकत ऐसी अजीब व गरीब है कि कभी कभी दिल को छू जाती है। बड़ा अच्छा लगता है। जैसे ही रमजान आना शुरू होता है, आता है, रोजे आते, मतलब रोजे का महीना आता है, रोजा आता है, तो मुसलमान खुद ब खुद गुनाहों से दूर रहना शुरू कर दे, कहते भाई कम से कम 1 महीना तो गुनाह मत करो। ये इसी आयत का असर है। जो साल भर गुनाह ज्यादा करते थे इस महीने में कम करते हैं, जो साल भर नेकियां कम करते थे वो इस महीने में नेकियां ज्यादा करने लगते हैं। ये इसी तक़वे के मफ़हूम का मजहर है। अल्लाह चाहता है कि रोजा 1 महीने के रोजे फर्ज करके मुसलमानों को मुत्तकी और परहेजगार बनाना चाहता है। ये तो खुद ब खुद इस बात का असर मुसलमानों में आ रहा है। अगर मुसलमान नियत कर ले कि मैं 1 महीना ऐसे इस तरह अपने आप को ट्रेन करूंगा, ट्रेनिंग हासिल करूंगा कि मेरी वो ट्रेनिंग 11 महीने तक बाकी रहे, अगर इस नीयत के साथ इस रमजान के महीने को अगर गुजारे तक़वा और परहेजगारी के साथ, गुनाहों से बचते हुए और नेकियां कसरत से ज्यादा करते हुए, तो उसका ये असर इंशाअल्लाह 11 महीने तक भी रहेगा। एक बात ये थी कि रोजा और रमजान की जो फजीलत है, जो अहमियत है और इसका जो तराजू है कुरान मजीद की रोशनी में क्या है, वो मैंने आपके आगे रखा। आइए अब दूसरे नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं। रमजान की क्या फजीलत है? रमजान ये जो महीना है 12 महीनों में एक महीना है। कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा कि जब से दुनिया बनी है, जब से दुनिया बनी है, हर बार हर वक्त 12 महीनों का ही साल रहा है। जो कुरान कहता है एक ऐसा
یہ ہسٹوریکل یا جیولوجیکل ایک ایسا نالج ہے کہ اگر اس کی کوئی ریسرچ و تحقیق کرے تو اپنی پوری زندگی کھپا دے، مگر اس کو یہ نقطہ نہیں مل سکتا کہ جب سے دنیا بنی ہے 12 مہینوں کا ہی سال رہا ہے۔ قرآن نے وہ نقطہ بیان کر دیا، کیونکہ خالق کائنات جس نے اس کائنات کو پیدا کیا وہ یہ اصول و ضابطہ ہمارے آگے رکھ رہا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے 12 مہینوں کا ہی سال ہوتا ہے، اس میں سے ایک مہینہ رمضان ہے۔ آئیے رمضان کی فضل کے تعلق سے ایک حدیث آپ کے آگے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث، باب فضل العمرۃ فی رمضان، عمرے کی فضیلت کیا ہے رمضان کے مہینے میں۔ حدیث نمبر 1256 1256، حدیث کے راوی عطا ہے جو کہ ایک تابعی ہے، وہ کہتے ہیں قال سمعت ابن عباس، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، سا حدیث میں نے سنا، یحدثنا، وہ مجھ سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامرأۃ من الانصار، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، حج کی تیاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، ایک انصاری عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری عورت سے، مہاجر اور انصاری ہے نا، مدینہ کے جو لوگ تھے وہ انصار، تو انصاری عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر کہا، آگے عطا کہتے ہیں سمع ابن عباس فنسیت اسمہا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کا نام لیا مگر میں وہ نام بھول گیا ہوں، بہرحال ایک انصاری عورت تھی۔ ما منعکی ان تحجی معنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے تو کیے ہیں مگر حج ایک ہی کیا ہے، اب نبی کے ساتھ حج کرنا یہ بہت فضیلت والا کام ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ تو سب پوچھتے ہیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جس نے تمہیں روکے رکھا میرے ساتھ حج کرنے سے، یعنی اگر تم چاہتی تو میرے ساتھ حج کے لیے چل سکتی تھی، کہ مرد عورت سب ایک جیسا حکم تھا آپ کے ساتھ چل کر حج کرنے کا۔ آپ نے پوچھا کہ اتنی بڑی فضیلت سے تم کیوں محروم رہ رہی ہو، سب لوگ حج کو آ رہے تم کیوں نہیں آ رہی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا، قالت لم یکن لنا الا ناضحان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس 2 ہی اونٹ ہیں کام کے، 2 ہی اونٹ ہیں ہمارے پاس، فحج ابو ولدھا وابنھا علی ناضح، ایک اونٹ ہے جس پر میرا بیٹا اور اس کا باپ یعنی کہ میرا شوہر یہ دونوں مل کر حج پر گئے ہیں، آپ کے ساتھ حج میں ہے، ایک اونٹ پر تو میرا بیٹا اور ان کا باپ یعنی میرا شوہر حج پر گئے ہیں ایک اونٹ پر، وہ ترک لنا ناضحا، اور ہمارے ایک اونٹ چھوڑ کر گئے، ننضح علیہ، ہم اس اونٹ سے ہمارے گھر کا کام کاج لیتے ہیں، پانی بھرتے ہیں، پانی بھرنے کے لیے وہ اونٹ ہمارے لیے کام آتا ہے، اس کے بغیر ہمارا کوئی گزر بسر بھی نہیں ہے، ہمارے لیے ہماری زندگی دوبر ہو جائے گی، تو ایک اونٹ سے ہم ہمارے گھر کا کام لیتے ہیں، پانی بھرتے ہیں، اور ایک اونٹ میرا بیٹا اور اس کا باپ دونوں مل کر حج پر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر دیکھا، شرعی عذر ہے، واقعی حقیقی عذر ہے، زبردستی کوئی گھر میں نہیں رکنا چاہ رہا ہے، عذر ہے۔ آپ نے عذر کو جب دیکھا تو اس عورت سے مخاطب ہو کر آپ وسلم نے کہا قالت فَإِذَا جَاءَ رمضان، بہت ہی پیاری بات آپ وسلم کر رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1256، یاد رکھیے بہت ہی پیاری بات آپ وسلم ہم سے مخاطب ہو کر رہے ہیں، حالانکہ بڑا دقت کا کام ہے، دقت والا لگتا ہے، لیکن اگر کرنا چاہے تو بہت آسان ہے، اللہ توفیق دے، بالخصوص صاحب مال کے لیے۔ آپ سلم کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَ رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ جائے فَأْتَمِرِي، تو عمرہ کر لینا۔ کیوں؟ باقی کی 11 مہینے عمرہ کرنا نہیں ہے کیا؟ نہیں، کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، رمضان کا مہینہ آئے اور اگر کوئی عمرہ کرے فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، آپ سلم کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں اگر کوئی عمرہ کرے تو اس کو اس عمرے کے بدلے حج کا ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے حج تو فرض ہوتا ہے نا،
حج تو فرض ہوتا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ تو حج کرنا لازم ہے جس پر فرض ہو جائے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. لیکن اگر کوئی رمضان کے مہینے میں حج کیا ہے، رمضان کے مہینے میں اگر کوئی عمرہ کرے تو اس کو اس عمرے کے بدلے حج کا ثواب مل رہا ہے. یہ ہے رمضان کا مہینہ. یہاں پر روزوں کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہاں پہ صرف رمضان کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی عمرہ کرے تو اس کو حج کا ثواب ملے گا. یہ تھا رمضان کی فضیلت پر. آئیے آخری نقطہ ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ یہ کہ روزے کی کیا فضیلت ہے. بڑی ہی مشہور حدیث ہے، بارہا یہ حدیث میں کہتا ہوں البتہ ہر رمضان کے مہینے میں ابتدا میں، درمیان میں اور آخر میں آپ لوگ یہ فضائل سنتے رہتے ہیں. وہ حدیث میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں چند باتیں نصیحت کرنے کے لیے. یہ حدیث بھی صحیح مسلم ہی کی لے کر آیا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث باب فضل الصیام، یعنی روزے کی فضیلت پر یہ حدیث آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. حدیث نمبر 1151 1151 صحیح مسلم کی حدیث. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل، آپ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے. ایسی حدیث جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جب آپ وسلم کہتے ہیں تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. حدیث قدسی مطلب نبی کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ، نبی کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ. تو یہ حدیث قدسی ہے. تو قال اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کل عمل ابن آدم لہ، اللہ کہتا ہے ابن آدم جو کچھ عمل کرتا ہے اس کے لیے ایک فارمولا طے کیا گیا ہے نیکی کا اور ثواب کا. ابن آدم کی اولاد انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اس کے لیے ایک فارمولا طے کیا گیا ہے اس کی نیکیوں کا اور اجر کا. جیسے صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں ہمیں ملتا ہے، دوسرے حدیث کتاب میں، کہ اگر ابن آدم ایک نیکی کرے، مسلمان اگر ایک نیکی کرے تو اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے. 10 times 10 گنا. کوئی بھی نیکی کرے، اگر وہ نیکی 10 نیکیوں والی ہے تو اس کو 10 times یعنی 100 نیکیاں ملیں گی. کر رہے تھے 10 نیکیاں مگر ثواب جو مل رہا ہے اس کو 100 نیکیوں کا مل رہا ہے. یہ ایک جنرل ایک عام رول اسلام نے رکھا. نیکیوں کا بدل 10 times سے 10 گنا زیادہ ہے، اور گنا جتنے کیے جائے، ایک کیا تو ایک ہی گنا، ارادہ کیا اور اگر نہیں کیا ایک نیکی ملے گی. ارادہ کیا گناہ کا اور نہیں کیا تو ایک نیکی ملے گی، ارادہ کیا اور گناہ کیا تو ایک ہی گناہ ملے گا. کیا زبردست اسلام ہے، دیکھیے دل کو چھونے والا. نیکیاں ہی نیکیاں ہونی چاہیے تھی ہمارے پاس، گناہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا یا تو نہیں کے برابر. مگر ہمارا جو فلو ہے، ہمارا جو گناہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ نیکیوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے زیادہ نیکیاں کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے صحیح مسلم کی حدیث میں کہ ابن آدم جو کچھ کرتا ہے اس کے لیے ایک فارمولا طے کر دیا گیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اس کو ملیں گے. الا الصیام، مگر ایک نیکی ایسی ہے جس کے لیے یہ فارمولا لاگو نہیں ہوتا. وہ کیا ہے؟ الا الصیام، روزہ. روزے کے لیے ایسا نہیں ایک روزہ رکھے تو 10 روزوں کا ثواب ملے گا، نہیں. کوئی فارمولا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے فَإِنَّهُ لِي، اس کو چھوڑ دو تم، یہ میرا ہے. ایک نیکی ایسی جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نیکی میری ہے، میں کیا دوں گا اس کا کوئی وہم اور گمان نہیں ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے تمہارا، تم کر بھی نہیں سکتے. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میرے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، اپنی خواہش کو چھوڑ دیتا ہے. انا اجزی بہ، میں اس کا بدلہ دوں گا. اب بدلہ بے حساب جب اللہ کہتے کہ میں دوں گا، اب عام طور پر اللہ ایک نیکی کرنے پر 10 نیکیاں دے سکتا ہے، تو جب طے کر لے کہ اب یہ میرا ہے اور مجھے دینا ہے تو بے حساب اللہ دیتا. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں روزے کی کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے. روزہ انسان رکھتا ہے رمضان کے مہینے میں، بھوکا پیاسا رہتا ہے، کیا کہتے ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے
बचे रहना और बीवी से जिमा करने से बचे रहना, ये रोजा जब ये काम करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है इसका बदला मैं दूंगा। वस्सियाम जुन्नह, आप सब आगे कहते हैं कि ये जो रोजा है ये ढाल है, ढाल। अस्सियाम जुन्नह मतलब गुनाहों से बचाता है। देखिए जाहिर सी बात है, जब मुसलमान रोजा रखता है तो वो गुनाह करता ही नहीं है, उसको मालूम है गुनाह करूंगा तो मेरा रोजा भी जाया हो जाएगा मेरा। जैसा कि दूसरी हदीस में आता, उसमें भी हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला कहता है जब बंदा रोजा रखे, गाली गलौज करे, झगड़ा करे, फिस्क फुजूर करे तो अल्लाह कहता है सिवाय उसको भूख प्यास के और कुछ हासिल नहीं होता, सिवाय भूख प्यास के कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ दिन भर भूखा प्यासा रहा क्योंकि गाली गलौज करता रहा, झगड़ा करता रहा। जब बंदा रोजा रखता है और इन सब चीजों से परहेज करता है तो वो अमल खास अल्लाह के लिए हो गया, तो उस रोजे ने उसको उन गुनाहों से बचाया। देखिए एक छोटी सी बात बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। मिसाल के तौर पर छुरी है, चाकू है, सबको बताया कि ये काटने के लिए काम आती है, लेकिन ये डिपेंड करती है, इसका इन्हिसार है कि उसका इस्तेमाल करने वाला कैसा है। कोई चाहे तो सब्जी तरकारी काटने के इस्तेमाल करे, कोई चाहे तो उसका मर्डर करने के इस्तेमाल करे, है ना। वैसे ही रोजा गुनाहों से बचाता है, लेकिन ये इसका इन्हिसार रोजेदार के ऊपर है कि उसकी नीयत क्या है। वरना बहुत से लोग रोजा रख के भी गुनाह करते हैं, नीयत ही नहीं है ना। अगर नीयत कर ले रोजा रखने के बाद गुनाह से बचने के, अल्लाह जरूर बचाता है, क्योंकि अस्सियाम जुन्ना, रोजा क्या है, ये ढाल है। पैदा कान यौम सौम अहदिकुम, आप सब कहते हैं, अल्लाह कहता है कि जब तुम रोजा रखो फला यरफुस, कोई भी गंदी बातें मत करो, यौम दिन वला यस्खब, नहीं किसी से झगड़ा करो, फइन साबहु अहदुन औ कातलहु, अगर इत्तेफाकन सुए इत्तेफाक से अगर कोई तुमसे लड़े झगड़े या गाली गलौज करे, फलयकुल, उससे कहे इन्नी इम्रुउन साइम, उससे कहे कि देखो मैं रोजे से हूं, बस इतना ही कहना है। गाली का जवाब गाली से नहीं, ईंट का जवाब ईंट से भी नहीं देना है, पत्थर से तो देना दूर की बात, ईंट का जवाब ईंट से भी नहीं देना है। इन्नी साइम, मैं रोजे से हूं, इतना कहो। वो चाहे कितना भी गर्म हो, कितना भी गुस्से में क्यों हो, एक रोजेदार को गुस्से में नहीं आना चाहिए। हो सकता है गुस्सा दिमाग में उबले, लेकिन उसको कंट्रोल करना यही एक रोजेदार का काम है कि अगर कोई से झगड़े, कोई लड़े तो उससे कहे कि मैं स्वाइम, मैं रोजे से हूं। इस तरह रोजा उसको झगड़े से, गाली गलौज से बचाता है, गुनाहों से बचाता है। ये अमल खास अल्लाह के लिए हो जाता है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु कहते हैं कि रोजेदार के मुंह की जो बदबू होती है वो भी अल्लाह की निगाह में मुश्क से भी ज्यादा पसंदीदा है, क्योंकि ये अमल खास अल्लाह के लिए है। ये चंद बातें थी इस मुख्तसर वक्त में रमजान के फजाइल के ताल्लुक से, रोजे के फजाइल के ताल्लुक से। अल्लाह ताला हमें इन सब बातों को समझने और इस रमजान के महीने में जो आने वाला है इंशाअल्लाह कल या परसों से हमको इन सारी बातों पर अमल करने का अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक आखिर में ऐलान सुन लें कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी मस्जिद में आपकी इसी मस्जिद में हर साल रमजान का तकरीबन एक महीना रोजे के फजाइल, रमजान के फजाइल, रोजे के मसाइल, रमजान के मसाइल, तरावी के मसाइल और क्या कहते हैं एहतिकाफ के मसाइल, बहुत सारे मसाइल पर तरावी के बाद यहाँ पर दर्स होता है और बयान होता है। उसमें आप ज्यादा शरीक रहें। इसमें एक और मस्बत नुक्ता ये है कि आप उसमें अपने मसाइल भी पूछ सकते हैं, जिसके लिए आपको कुरान और हदीस की रोशनी में उसका जवाब भी दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे, आमीन।